میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، انبیاء علیہ السلام میں سے حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ سے مانگا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سے مانگا گیا ہو سوائے حضور علیہ السلام کے، کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا گلا ہی گھونٹ دیا پکڑ کے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کو بھی اللہ سے مانگا گیا ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے برجستہ جواب دیا کہ علی مرید مصطفیٰ ہے اور عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا گیا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ تو حضور علیہ السلام کی شان انبیاء میں سے آپ منفرد ہیں جن کو اللہ سے مانگا گیا، اور صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم منفرد ہیں کہ جن کو اللہ سے مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، بیچ میں 4000 سال کا فاصلہ ہے، دنیا میں دیدار نصیب نہیں ہوا، مگر جن کو حضور علیہ السلام نے مانگا، رات کو مانگا، عمر صبح کو روتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور بطور انعام کے اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور خود فرماتے ہیں انا دعوت جدی ابراہیم، میں تو اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ 5 امتحان لیے گئے ابراہیم علیہ السلام سے۔ والدین کے سامنے مسئلہ توحید، باپ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بت فروش بھی ہے، اس کے سامنے مسئلہ توحید رکھا، قوم کے سامنے مسئلہ توحید رکھا، اور وقت کے بادشاہ کے سامنے مسئلہ توحید رکھا، اور پھر حکم ہو گیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، کوئی پرواہ نہیں گئی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، اور بعضے تو خون دیکھ کر خود ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور پھر اللہ کا حکم ہو گیا وطن چھوڑ دو، حکم ہو گیا میرے گھر کی تعمیر کرو، بیٹے کو یہاں چھوڑ دو۔ یہ سارے امتحانات ہیں، اور جب گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں خلیل آج میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، آج مانگو جو مانگنا ہے، اور آج جو مانگو گے تمہیں نقد عطا کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ مانگا کہ اللہ کے خزانے کی روح لوٹ لی۔
مولا آپ دینے پہ آ گئے ہیں، سونا چاندی نہیں مانگا، اقتدار نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے الہ العالمین آپ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، مرکز رشد و ہدایت بنا دیا ہے، اے الہ العالمین اب اسے آباد کرنے والا معلم میری نسل میں سے پیدا فرما دیجئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے الہ العالمین آپ عطا کرنے پہ آئے ہیں تو مجھے اپنا محبوب عطا فرما دیجئے، اور وہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ اور حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی بتلا دیا، کیوں مانگ رہا ہوں؟ آپ کا محبوب آئے تو کیا کام ہو اس کا؟ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور کی آمد کا مقصد بیان فرمایا، تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے حضور کیوں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے۔ یار لوگ تو یہی سمجھے کہ حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، حلوے کھائیں، چاول کھائیں اور جناب مال بٹوریں، بس یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ذہن ہے، بس زیادہ اور ہو، جلسے کرا لیں، کوئی مجلس ہو جائے، کوئی بیان ہو جائے، پروگرام ہو جائے، محفل ہو جائے، بس اس سے حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یا رب میری ایسی وفا سے توبہ، شاعر نے تو اپنے محبوب سے کہا نا، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ ایسی وفا کا کیا فائدہ جس سے محبوب ہی ناراض ہو جائے، حضور ہی ناراض ہو جائیں۔ یہ میں نے کب تمہیں کہا تھا؟ جو میں دین لے کر آیا، جو چیز تمہیں دے کے گیا ہوں، نہ اس کو تم نے سینے سے لگایا، نہ اس پہ عمل کیا، اور اوپر سے دعویٰ بھی میری محبت کا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں الہ العالمین اپنا محبوب عطا فرمائیے۔ 4 کام حضور کی آمد کا جو مقصد ہے، پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن سارا دن قرآن کی تلاوت ہوتی، ربیع الاول کا سارا مہینہ قرآن کی تلاوت ہوتی، پتہ چلتا یہ حضور کے عاشق ہیں اور یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ سارا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے کہ جو حضور کی آمد کا مقصد ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ اور حضور کی آمد کا دوسرا مقصد ہے قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھنا۔ اور حضور علیہ السلام کی آمد کا تیسرا مقصد ہے آپ کی حکمت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، غیروں کا طریقہ چھوڑ کر حضور کا طریقہ اپنانا۔ اور حضور کی آمد کا چوتھا مقصد ہے تزکیہ نفس، اس اندر کو پاکیزہ بنانا۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا دلوں کو زنگ چڑھ جاتا ہے، اور فرمایا یہ جو زنگ ہے یہ قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ ہاں تلاوت کا ذوق و شوق ہی ختم، قرآن کو بس وہ غلاف میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت کب نکالنا ہے؟ فوتگی ہو جائے، قرآن کھولو جی، پڑھو جی، حافظ بلاؤ جی، قاری بلاؤ جی، مولوی بلاؤ۔ باپ کسی کا فوت ہوا ہے اور ان بیچارے بچوں کے پیٹ میں کیا درد ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ مسئلہ ہے نا، نماز جنازہ اگر باپ فوت ہوا تو بیٹا پڑھائے، بیٹا فوت ہوا تو باپ پڑھائے۔ کیوں؟
اس کے دل میں جو باپ کا یا بیٹے کا درد ہے وہ کسی دل میں نہیں ہو سکتا. اور خدا کے دربار میں جس آہوزاری سے وہ فریاد کرے گا، جس آہوزاری سے وہ دعا پڑھے گا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 ایسے بندے آ جائیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نماز جنازہ بھی ٹھیک ہو، مرنے والا جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہاں تو 4000 کا مجمع ہے، یہاں تو جناب اتنا بڑا 40 بندے کیا چیز ہے. لیکن جو حضور نے شرط لگائی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نماز جنازہ کا طریقہ بھی آتا ہو، دعا بھی آتی ہو. میں نے ایک جنازے پہ کچھ ٹائم باقی تھا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب بیان کر دیں. میں نے کہا بیان تو ہوتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں آج میں سب سے نماز جنازہ کا طریقہ اور دعا نہ سن لوں. وہ یہ کہنے کی دیر تھی ایک دم سے صفیں پھسلنے لگی. وہ جو اگلی صف میں لڑ کر آگے کھڑے ہوتے پتہ چلے جی چوری صاحب آگے کھڑے ہیں، سب پھسلنے لگے. میں نے کہا دائیں طرف سے شروع کروں، بیچ میں سے شروع کروں، کدھر سے شروع کروں؟ بس یہ کہنا تھا تو ایک دم چہرے لٹک گئے. میں نے کہا آپ سب میت کے حق میں سفارشی ہیں، آپ کو کوئی سفارش کے لیے اسلام آباد لے جائے کہ پرائم منسٹر کے پاس جا کے میری سفارش کرو، تمہیں رستے میں کھلائے پلائے گاڑی میں لے کے جائے اور وہاں جا کے تم گونگے بن کے کھڑے ہو جاؤ. وہ کہ چوری صاحب بولو، چوری صاحب کھڑے ہیں جی، وہ بھی بول لو سفارش کرو. یہ سفارشی صاحب گونگے بن کے کھڑے ہیں، کتنا غصہ آئے گا اس پر؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہیں پکڑ لو گے، اتنی دور سے تمہیں اٹھا کے لائے، سارے راستے میں کھاتے پیتے رہے، گاڑی کا خرچہ بھی بھرا، اور یہاں آ کے تم گونگے بن کے کھڑے ہو گئے. اب آئیے جنازہ پڑھنے کے لیے، کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی اسلام آباد سے آیا، کوئی دبئی سے آیا. اب حالت ظاہر یہ ہے نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی، سفارش ہی نہیں آتی. یہ دعا پڑھیں گے تو سفارش ہوگی. اور یہ کیسی جامع معنی دعا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان لفظوں کی قسم اٹھائی ہے جو حضور کی زبان سے نکلے ہیں. وقیلہ یا ربی، قسم ہے محبوب مجھے ان جملوں کی جو آپ کی زبان سے نکلے ہیں، اور یہ خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے. ساری دنیا دعائیں مانگتی رہے، جو دعا میرے محبوب نے مانگی ہے اس کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب وہ دعا ہی نہیں آتی، کھڑے ہیں سفارش ہی نہیں کر رہے ہیں. 40 بندے کہاں سے لائیں؟ دعا ہی نہیں آتی ان کو، جنازے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور اب خیر سے سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اب خیر سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو ہی نہیں کرتے، کوٹ اتارنا پڑے گا، جرابیں اتارنا پڑیں گی، بات منہ دکھاؤ، جبھی ڈالو اور چلو. پہلے لوگ مرنے والے کا منہ دیکھتے تھے، اب اپنا منہ دکھانے آئے ہیں، ہمیں دیکھ لو. اللہ کے محبوب نے صرف 40 بندے فرمائے. 40 بندے جس مسلمان کی نماز جنازہ میں آ جائیں، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں مولویوں سے، حافظوں سے، قاریوں سے اپنا تعلق اچھا رکھو، ان کو کم از کم جنازہ تو آتا ہے نا. دینداروں سے اپنا تعلق اچھا رکھو، تبلیغ میں وقت لگا ہوا، چلو ان کی نماز ٹھیک ہے، نماز جنازہ ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا. لیکن ہم دینداروں سے بھاگتے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا داروں سے ہمارا تعلق ہو جائے جی، ہم بڑے لوگ ہیں جی، بڑے لوگوں سے تعلق ہے. بڑے تو سب سے اللہ رب العزت ہے. اگر بڑی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو پھر مولا سے تعلق بنا لو، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. شیخ سعدی جنگل میں ہیں، چیتے پہ سوار ہیں. کسی نے کہا بابا جی یہ چیتے کی سواری کا کیا گور ہے؟ یہ تو چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے. جاتے جاتے بتا گئے ایک ہی گور ہے، خدا کا ہو جاؤ، ساری مخلوق تمہاری ہو جائے گی. اور جب تک مولا سے بغاوت ہے مخلوق بھی تمہاری بغاوت کرے گی، بیوی بچے بھی بغاوت کریں گے، ملازم بھی بغاوت کریں گے. جب تک تم خدا کے باغی ہو اور مولا سے تعلق مضبوط ہو جائے، جو تمہارے متحد ہے سب تمہارے بھی تابع دار ہو جائیں. تو میرے محترم سامعین، نماز جنازہ کی دعا یاد کریں. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور جہاں اپنا مفاد ہو
وہاں مزے سے ہم سیکھتے ہیں. ان پڑھ ہیں, موبائل چلانا نہیں آتا, فخر سے بتائیں گے جی پوتے نے مجھے بتایا, جی دوتے نے بتایا. یہاں تو کوئی نہیں کہتا جی بڑی شرم کی بات ہے, چھوٹے سے بچے سے سیکھ رہے ہو, اتنے بڑے تم ہو. نہ خود کو شرم آتی ہے اور نہ ہی کوئی کہتا ہے. اور دین کے مسئلے کی بات آ گئی, دعا کی یاد کرنے کی بات آ گئی, یہ بڑی شرم کی بات ہے, ساری عمر تو کیا نہیں. اصل میں یہ شرم نہیں ہے, یہ چھپا ہوا کبر ہے. حق سے رکنا یہی تو کبر ہے, اور ہے کیا. تو میرے محترم سامعین, بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں, مولا تیرے محبوب کا کام ہو قرآن کی تلاوت کرنا. کیا کرنا بھائی؟ تو قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرو. آپ تاجر ہیں, دکان پہ آئے, صاف کیا, کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. باوضو ہو کر بیٹھو, اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالیں گے. گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. یہ جو معمول ہم نے بنا رکھا ہے کہ بس کوئی فوت ہو گیا تو قرآن کھولیں گے جی پھر پڑھیں گے, اور وہ پڑھنے والے بھی سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں. اتنے بجے کا ٹائم دیا, اتنے بجے چودھری صاحبان آ رہے ہوتے ہیں. پڑھنا کیا خاک ہے یہاں پر, صرف منہ دکھانے کے لیے آ گئے. مولوی 5 منٹ تقریر لو جی, یہ تو فارغ لوگ ہیں, ہم نے تو کام پہ جانا ہے, ہم تو صرف منہ دکھانے ہیں, دعا کراؤ جی جلدی. تو میرے محترم سامعین, قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. اور ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا, قرآن کے تعلق کو توڑا, سزا دیکھو پھر کیسی ملی ہے. اور 16ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے, باقی جتنے بھی اذکار ہیں یہ سب بعد میں ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی معیشت کو تلخ کر کے رکھ دیا. سب کچھ ہونے کے باوجود قرضوں میں جکڑ گئے, سب کچھ ہونے کے باوجود مندے کا شکار ہو گئے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا. اور جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل آ گئے, جو ہمارے صوفی دیندار حضرات یہ بھی بھاگ گئے, لگے ہوئے ہیں سارا دن فیس بک کے اوپر, سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر وقت برباد کر رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں بیٹھے. سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, حالانکہ پتہ چلتا ہے وہ تو اقوال زرعی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے جس کو میں نے نہ کہا ہو, فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ جو ثواب کی نیت سے لگے ہوئے ہیں نا, جہنم میں اپنے ٹھکانے پکے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں. اللہ ماشاء اللہ, آپ نے اگر کسی عالم سے سنی ہے, مستند کتاب سے پڑھی ہے, اس کو شیئر کریں, اس کا تو ثواب ملے گا. اب ایسے ہی کو آگے اور ایسے ہی چلا دیا آگے, یہ تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضور فرماتے سنی سنائی بات آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. یا تو پہلے اس کی تحقیق کرو, یہ واقعی حدیث ہے بھی نہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے یا نہیں, پہلے پتہ تو کر لو. تو میرے محترم سامعین, فرمایا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑی, معیشت تلخ ہو گئی, حالات تنگ ہو گئے. سب کچھ ہونے کے باوجود آج امیر بھی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے. ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا. اس کی تلاوت کرو, اس سے رحمت آئے گی, اس سے بہار آئے گی. جس سے رحمتیں آنی ہیں اس کو سمیٹ کے اس نے الماری میں رکھ دیا, اور جس سے نحوست آنی ہے ہر وقت کھول کے بیٹھے ہیں. سونے کے ٹائم پر بھی اسی کا بٹن بند کر کے سوئیں گے, موبائل آف کر کے سوئیں. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا بریکنگ نیوز ہے, کیا ہو گیا رات کو, کیا کرنا ہے تم نے. میں کہتا ہوں نماز پڑھ کر فوری ایسے موبائل کھولیں گے, پتہ نہیں کوئی قبولیت کا میسج آنا ہے کہ وہ اپنے دیکھنا ہے نماز قبول ہو گئی یا بیچ میں ہی لٹکی ہوئی ہے. عجیب بات ہے, اتنا جنون پڑ گیا. یہ جنون تو قرآن کی تلاوت کا ہونا چاہیے تھا.
یہ جنون تو اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے تھا، اللہ کے تعلق کا ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی آمد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی بولو حکومت کے خلاف تقریر ہو، پھر بازو نکال کے نعرے لگاتے ہیں کسی دوسرے مسئلے کے خلاف، او بڑا جی حضرت نے حق بیان کیا، اپنے خلاف ہو تو کون سنے بھائی ہے؟ مگر سرجن کے پاس جاؤ گے آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ ہم تو بھائی مرم پٹی والے نہیں، وہ تو تب ہمارے تبلیغ والے ہیں، وہ مرم پٹی کرتے ہیں، ہم تو بھائی آپریشن کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور آپریشن روحانی جب تک ہوگا نہیں، اندر کا گند نکلے گا نہیں، بات بنے گی بھی نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، اپنے والدین کو خود پڑھ کے بخشو۔ ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا، باپ آپ کا، دکان پہ اس کا قبضہ آپ کا، وراثت آپ لے گئے، اس کا بینک بیلنس آپ لے گئے، مولوی کی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں، وہ آپ کے ابے کو بخشا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھو، نہ مرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کرو۔ ہم تو دیکھیں گے ہمیں چندہ کون زیادہ دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے، دیتا ہے جی تیرے ابے کے لیے 1000 قرآن پڑھ دیا، نہیں دیتا تم جانو تمہارا کام ہے، نہیں بس دے دیا، جاؤ چھوڑو چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو آپ روٹی بھی اچھی نہ کھلائیں تو یہ خوش ہو کے نہیں آتے، آلو شالو ان کو نہ کھلایا کرو، نہ یہ کھاتے ہیں، یہ مٹن کھلاؤ ان کو، اعلیٰ غذا کھلاؤ تو پھر یہ دعا مانگتے، ورنہ کہتے حضرت صاحب کن بھوکھیاں دے بس بات تھا سانو، اس سے بہتر تو مدرسے کا کھانا تھا، چاول کی دیکھ بھال لے آؤ بھیج دو بچوں کو۔ یہ بھائی وہ آج کے دور کے بچے ہیں، یہ وہ آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ خود ہی کھا لیے اور دعا آ کے ادھر مدرسے میں بیٹھ کے کروا لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا کھانا کھلانا، عالم کو اچھی تنخواہ دینا، یہ اس کی عزت میں شامل ہے۔ حافظ قرآن، عالم دین، قرہ، فرمایا ان کا اکرام کرنا اور ان کو اچھا کھانا کھلانا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھی تنخواہ دینا، فرمایا یہ سب اس کی عزت میں شامل ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں، وہ فقیر وہ اور وہ ٹکڑے شکڑے کھانے والے تم اور تمہیں وہ بزرگ مبارک۔ آج جو دور ہے، ہر دور کے تقاضوں کو سمجھو۔ وہ تو پرانے دور کی آپ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ قربانیاں دے گئے، مجاہدے کر گئے، اور انہی مجاہدوں کی بدولت آج ہم ممبر و محراب میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج کے دور میں آپ تقاضا کریں، بہت مشکل ہے۔ اور مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ ممبر و محراب کہیں خالی نہ ہو جائیں۔ جو ہمارا رویہ ہے علماء کے ساتھ، جو ہمارا برتاؤ ہے ان حافظوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، مجھے اس بات کی فکر ہے، ہو سکتا ہے آگے کو قربانی دینے والا نہ ملے، آخر اس کے بیوی بچے ہیں، اس نے بھی معاشرے میں رہنا ہے۔ آپ اچھی تنخواہ نہیں دیں گے، وہ کہے گا چھوڑو یار کو کاروبار کرتے ہیں، باتیں علیحدہ سنو۔ اور مسجد میں ہر وہ بندہ چودھری ہے جو گھر میں بیگم سے جوتے کھا کے آیا ہے، 2 ٹکے کی گھر میں ویلیو نہیں، اور یہاں آ کر ہمارے اوپر چودھری ہے جو مولوی صاحب دیر نہ لائے نہیں جی، پتہ نہیں انہیں تقریر کدو بند کرنی ہے، مولوی تمہارے باپ کا ملازم ہے ادھر ہے، وہ امام ہے، عالم دین ہے، کیا تمہارے دلوں میں کوئی احترام ہی نہیں؟ 1-2 ٹکے کے افسر کے لیے 1.5 گھنٹہ وہاں خاک چھانتے ہو، کھڑے ہو، مولوی 2 منٹ نماز میں لیٹ ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی جی، کیا بن گیا ہے، پتہ نہیں کیا۔ وہ شیطان جو ہے نا اس کو موڑی چڑھاتا ہے، جہاں سے ہدایت ملنی ہے، جہاں سے تیرے دین کا فائدہ ہونا ہے، تو وہاں سے بدگمان کرے گا اس کو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور ان کے ہاں آنا جانا رکھیں، خامیاں نہ دیکھیں، یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت سے کسی نے کہا حضرت جی مولویوں کا حال بھی کوئی نہیں، جس کے دیکھتے ہیں یوں ہے یوں، حضرت سنتے رہے۔ حضرت فرمانے لگے بات سنو بھائی، مولویوں کے پاس اگر خوبی لینے آؤ گے تو خوبی ملے گی، برائی لینے آؤ تو برائی ملے گی۔ پھر حضرت نے مثال دے کے سمجھایا کہ گلشن میں، باغ میں بلبل آتی ہے تو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور اسی گلشن میں خنزیر آتا ہے تو گندگی کھاتا ہے، اس کی فطرت گندی ہے۔ تو فرمایا جب آؤ گے خنزیر بن کر تو پھر گندی ملے گا، بلبل بن کے آؤ، پھر تمہیں علوم نبوت کی خوشبو ملے گی، اور پھر کملی والے کا علم، نبوت کا جو علم ہے، پھر وہ چیز آپ کو ملے گی۔ وہ بھی تو انسان ہے،
آپ کو کس نے کہہ دیا وہ فرشتہ ہے؟ آپ خامیوں پہ کیوں دیکھتے ہو؟ خوبیوں کو دیکھو. یہ تو گندی مکھی کا کام ہے، سارا جسم چھوڑ کے جہاں پیپ ہو وہاں آ کے بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی بن کر آؤ جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے. وہ مزاج بناؤ، اپنا مزاج پاکیزہ بناؤ. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں الہ العالمین مجھے اپنا محبوب عطا فرمائیے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، قرآن پڑھ کر سنائے. یہ حضور کی آمد کا پہلا مقصد ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے تاکہ یہ قرآن کریم کا مقصد سمجھیں. ان کو پتہ چلے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، حق تعالی نے کن چیزوں سے منع کیا ہے. یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے تاکہ انہیں قرآن کا مطلب سمجھا دے. یہ تو کافر بھی کہتے تھے ہم عربی دان ہیں، بس قرآن اتر گیا جی ہم پڑھ لیں گے، جو سمجھ میں آ گیا کر لیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، فاتبعونی، محبوب کی اتباع کرو. قرآن کی آیت اترتی، حالانکہ صحابہ کرام اس کا ترجمہ تو جانتے تھے، مگر حضور سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اس کو کون سی صورت میں رکھنا ہے، کون سے سپارے میں رکھنا ہے، کون سی آیت سے پہلے کون سی آیت کے بعد رکھنا ہے. اور جو حضور ارشاد فرماتے اسی طرح اس آیت کو وہاں رکھتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے مفسر قرآن ہیں. حضور علیہ السلام سے براہ راست ایک ایک آیت کا مطلب سمجھا ہے. اور جتنی بھی تفاسیر ہے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتی ہیں. اگر تو ملتی ہیں تو قابل قبول ہے، اگر نہیں ملتی تو ریجیکٹ. آج کل تفسیر بالرائے کا بڑا دور ہے. ہمارے بڑے بڑے افسر جب تک افسر رہیں گے خوب رشوت لیں گے، خوب حرام زدگیاں کریں گے، اور جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی داڑھی رکھ لیں گے، تسبیح پکڑیں گے اور 4-5 تفسیریں آگے رکھ کر اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر لکھ دیں گے. اب ان کو دین کا شوق ابھرا ہے. اب جناب وہ درس قرآن بھی دے رہے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیا سے کیا علامے فلامے بنے پھرتے ہیں. اکبر آل آبادی نے بھی کہا نا، پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کی صحبت میں. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے ابا اس کو بناؤ جس کا اپنا کوئی ابا ہو. اگر ولد الزنا کو تم باپ بنانا پسند نہیں کرتے، میں اس کو بھی پھر اپنا پیر مرشد یا اپنا دین کا مقتدا بنانا کیوں پسند کرتے ہو جس کا اپنا روحانی کوئی ابا ہی نہیں ہے؟ پوچھو اس سے کس عالم سے پڑھا ہے، پوچھو کس مدرسے سے پڑھا ہے، علم دین کس عالم دین سے حاصل کیا ہے. حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا بھی سلسلہ بیان کیا جاتا ہے. وضو کا سلسلہ، ایک ایک عمل کا سلسلہ، میں نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے، اور پھر آخر میں فلاں صحابی سے، اور اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے سیکھا. اور یہ آگے بیچ میں جناب 2 تفسیریں پڑھی، ترجمہ لکھ دیا، اوٹ پٹانگ غلط صحیح. چلو عوام کہتی جی بڑا آسان لگتا ہے جی، یہ ظاہر ہے جہل نے لکھا تو جہل کو تو پسند آئے گا نا. تو میرے محترم سامعین، پیغمبر کی آمد کا دوسرا مقصد ہے قرآن کا سمجھنا. کیا مقصد ہے بھئی؟ آپ کو اگر ترجمے کا شوق ہے، کسی عالم دین کی زیر نگرانی ان سے رابطہ رکھیں. آج کل تو بڑا آسان ہے، موبائل پہ رابطہ رکھیں. آیت کا مطلب اپنی مرضی سے مت نکالیں، پوچھیں اس سے حضرت یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھائیں. جس عالم دین سے آپ کی مناسبت ہے تو اپنی مرضی سے تفسیر نہ کریں، علماء سے پوچھیں کیا اس کا مطلب ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل کریں. تو فرمایا حضور کی آمد کا یہ دوسرا مقصد ہے قرآن کا سمجھنا. کیا مقصد ہے بھئی؟ اچھا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی خالی تلاوت کا کیا فائدہ؟ بڑا فائدہ ہے تلاوت کا، اور یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم یہ ایک نہیں 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی. رمضان کا مہینہ آ جائے تو 70 گنا 2100 نیکیاں، اور اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ نیکی ایک حرف کے اوپر.
اور 3 حرف الف لام میم جب ہوئے تو 3 لاکھ نیکیاں بن گئی، اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو 70 سے ضرب دے دیں کتنی بن گئی نیکیاں۔ یہ جو کہتے ہیں جی خالی تلاوت کا کیا فائدہ، یہ فائدہ ہے تمہارے دلوں کا زنگ بھی اترے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن اپنے پہ عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن اپنے سے محبت رکھنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن آپ کا سفارشی بنے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نوجوان آدمی کی شکل میں آ کے جھگڑا کرے گا خدا کے دربار میں، مولا یہ میری تلاوت کرتا تھا، میرے احکامات پہ عمل کرتا تھا، مولا یہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، یہ جو تم مدارس پہ خرچ کرتے ہو، علماء پہ حفاظ پہ خرچ کرتے ہو، یہ سب قرآن کی محبت میں شامل ہے، مولا یہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، اور میں نے تیرے دربار میں اس وقت تک خاموش نہیں ہونا جب تک آپ اس کو معاف نہیں فرما دیں گے، غلطیوں کو معاف نہیں فرما دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے، تو حق تعالی قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کی بخشش فرمائیں گے۔ تو حضور کی آمد کا دوسرا مقصد ہے قرآن کا سمجھنا، سارے بولو قرآن کا، ہاں تو قرآن کی تلاوت یہ تو لازم پکڑ لو، کوئی دن تمہارا خالی نہ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے آج میں اللہ میاں سے باتیں کروں گا، فرمایا پھر وہ قرآن کی تلاوت کر لے، اس کی قسم پوری ہو گئی، کوئی کفارہ نہیں، قسم پوری ہو گئی۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کرنے والا ہے، تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت نہ تو تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں جی تلاوت کرنے کو بھی جی چاہے اور تلاوت میں دل بھی لگ جائے۔ اور یہ بیماری آج بھی عام ہے نا جی، اللہ والوں کے ہاں ان چیزوں کا علاج ہے، خانقاہوں کے اندر انہی چیزوں کا علاج ہے۔ حضرت دل نہیں لگتا، دل کرتا بھی نہیں ہے، حضرت نے فرمایا آج کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرو نا، یہ یقین کر لو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، اور یہ ہے بھی بالکل حقیقت۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت اب تلاوت شروع کرنا تو یاد رہتا ہے، ختم کرنا تو یاد ہی نہیں رہتا، اتنا دل لگتا ہے تلاوت میں، ذرا سا وقت ملے تو یہی کوشش ہوتی ہے قرآن کھولوں اور اللہ سے کچھ باتیں کر لوں اور اللہ کو کچھ سنا دوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، میرے مولا سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب تو تلاوت میں ایسا مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ سارا دن بس قرآن کی تلاوت کرتا رہو۔ حضور کی آمد کا تیسرا مقصد حضور کی سنت، حکمت سے مراد حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، یہ غیروں کے طریقے سب نکل جائیں اور ان کا آسان طریقہ یہ ہے حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ اچھا یہاں اتنے لوگ تشریف فرما ہیں، اب میں ایک بچے سے کہوں نا ہماری شادی بیاہ کی رسمیں کیا ہیں تو وہ ساری بتا دے گا، جی مہندی ہوتی ہے، ایسے ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، بابے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، سب جناب صوفی کوفی سب جناب لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں سب تماشا یہاں ہو رہا ہوتا ہے، سب بتا دے گا، ایک چھوٹا سا بچہ بتائے گا۔ اور اگر میں عرض کروں 10 برسہ کہ مسنون طریقہ کیا ہے تو شاید بڑی بڑی گردنیں نیچے ہو جائیں کہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے نکاح کا؟ یہ مسجد سے اٹھا کے نکاح اسی لیے تو لے گئے کہ ہم نے تماشے کرنے ہیں، مسجد میں تو تماشا ہو نہیں سکتا، حالانکہ مسجد میں نکاح پڑھنا یہ سنت ہے جی۔ اور بالکل سادگی، حضرات صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، آ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، دوسرا کہتا جی نکاح پڑھنا ہے، حضور نماز کا سلام پھیرتے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے، حضور فرماتے بھی فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، اور ان کا اور گواہ کون ہے؟ 2 گواہ کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، حضور خطبہ نکاح ارشاد فرماتے اور ایجاب و قبول کرا کے دعا کرا دیتے۔ اور ایک صحابی ابھی نام ان کا ذہن سے نکل گیا، ان کی ڈیوٹی تھی یہ چھوارے جو ہے نا زور زور سے پھینکنے ہیں، کیونکہ بعضوں کو عادت ہوتی نا سونے کی، سوئے پڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کے کان پہ لگے، ناک پہ لگے، اٹھ کے کھڑے ہو جائے، وہ کیوں ہے جی، پتہ چلے گی نکاح ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟
ہاں، اور حضور انہی کو بلاتے تھے، تم آؤ، تم ذرا زور سے پھینکتے ہو، اور یہ سنت ہے، چھوارا زور سے پھینکو، کسی کی ٹینڈ میں لگے، سر میں لگے، کسی کی ناک پہ لگے، کان پہ لگے، اب الرٹ ہو جائیں جی، کیا ہو گیا جی؟ نکاح ہو گیا جی، سب کو پتہ چل جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اذن عام کا یہی مطلب ہے، عام سب کو پتہ چلے، چھپ کر نہیں، یہ نبی کی سنت ہے، اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہے مسنون طریقہ، اب آ جائیں ہمارے طریقے کے اوپر۔ میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ صبح و شام ہوتا ہے تماشا میرے آگے، سب شامل ہے۔ یہ جو اتنی بڑی بارات لے کے جاتے ہیں، یہ کون سی سنت ہے؟ بچی والوں کے گھر 100 بندہ جا کے بٹھا دیا، مہمان تمہارے ہیں، شادی تمہارے بچے کی ہے، ولیمہ کرو، کھلاؤ ان کو، ولیمہ سنت ہے، وہ لے کے اگلے کے گھر چلے گئے، سوڈی عزت نہیں رہندی جی، بڑی عزت ہے تمہاری ہے، کل حشر کے میدان میں حضور کے سامنے پھر کیا رہے گا تمہارا؟ جب حضور نے پوچھا ہاں بھائی میرا طریقہ چھوڑ کر غیروں کو اچھا لگا، یہ سال کے بعد جو برسی بنائی جاتی ہے یہ سنت ہے؟ بولو بھائی، یہ جو کیک کاٹتے پھرتے ہیں سالگرہ کا، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا اسلام میں کیا لینا دینا اس کا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور لگے ہوئے ہیں سب اس میں، اس کی پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب پیارا ہے، محبوب کی ادائیں پیاری ہیں، اور جو محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا خدا کا پیارا ہو جائے گا۔ حضور کی تو ایک ایک ادا پیاری ہے۔ آج تم کہتے ہو مجھے اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، اس کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، اس کی توتلی پوتلی باتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں مجھے اپنا محبوب اچھا لگتا ہے، محبوب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور محبوب کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ اور حضور کی ہر ادا میں حسن ہی حسن ہے، اور سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو جمع فرمایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے میرا محبوب چلتا کیسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے، حضور سوتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں، حضور مسکراتے کیسے ہیں، حضور بیت الخلاء میں کیسے جاتے ہیں، باہر کیسے تشریف لاتے ہیں، ساری اداؤں کو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ جمع فرمایا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم گھروں میں پریشان ہوتے تھے نا، ہم اٹھ کر مسجد نبوی میں آتے اور حضور کا دیدار کرتے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے، اور اس پر کہنے والے نے کہا ہے نا